میرے سامنے یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس کا صفحہ نمبر 8 ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں، حاجت برلانی، بلائیں ٹالنی، مشکل وقت میں دستگیری کرنی، برے وقت میں پہنچنا، یہ سب اللہ ہی کی شان ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ جو کوئی کسی کو ایسا تصرف کرے، اللہ کے سوا کسی اور کو ایسا تصرف کرے، تو لکھتے ہیں سو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے سنا کہ یہ کیا انہوں نے تحریر کیا کہ جو اگر کسی کو اللہ کے سوا پکارتا ہے۔ اب ذرا مولوی صاحب کو بھی سنیں۔ تو جب تک آخرت نہیں ہوتی میرے بھائی، انسان کا بچہ نہیں بنتا۔ وہ پتھر کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، وہ مزاروں پہ جا کے سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فالج زدہ آدمی مزار پہ جا رہا ہے کہ یہ بزرگ میرا دھڑ سیدھا کریں گے، یہ نہیں پتا کہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، آپ کا آدھا دھڑ کہاں سے صحیح کریں گے؟ کتنی بے عقلی کی بات ہے، مگر خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہے۔ سنا آپ نے یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو قبر میں انبیاء، اولیاء، شہداء لیٹے ہیں، دفن ہیں، ان کے مزار پر جو جا رہا ہے وہ بندہ جس کا خود آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا ہے، وہ ان کے پاس جا رہا ہے جن کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں۔ کتنی دلیری سے انہوں نے اللہ والوں کی شان میں، انبیاء اولیاء کی شان میں یہ جملہ بول دیا کہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے، کتاب کا نام ہے سوانح قاسمی، لکھنے والے ہیں مولوی مناظر احسن گیلانی صاحب۔ اسی میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ واقعہ کافی طویل ہے، تو میں آپ کے سامنے اس کا پس منظر بیان کر کے اصل بات پھر کتاب سے سناتا ہوں۔ پس منظر یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے ایک مولوی صاحب پنجاب کے کسی خطے میں امامت کر رہے تھے اور وہاں لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ کئی برس گزر گئے، اب اس خطے میں ایک سنی عالم دین پیر صاحب کا وہاں جانا ہوا اور انہوں نے خوب تقریریں کی، لوگوں کو سمجھایا، تو لوگ ان سے بڑے متاثر ہوئے۔ پھر پیر صاحب نے پوچھا کہ اس علاقے میں جو مسجد ہے اس مسجد کے امام کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اس پر جو ہے وہ سنی عالم دین اور پیر صاحب بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے وہابیوں کے عقائد وغیرہ بتائے اور لوگوں کو کہا کہ تمہاری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی۔ لوگ بڑے بے چین ہوئے اور لوگ پھر ان دیوبندی مولوی صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کو ہمارے حضرت سے مناظرہ کرنا ہوگا۔ بہرحال وہ مولوی بڑا ڈرتا جھجکتا مناظرے کے لیے تیار ہوا، کیونکہ اس کے لیے اور کوئی راستہ موجود نہیں تھا، اور پھر ایک دن اور ایک وقت اور ایک جگہ قرار پائی کہ وہاں پر مناظرہ ہوگا۔ سننے کی بات یہی ہے جو اس کے بعد اس دیوبندی امام مولوی نے مشاہدہ کے بعد بیان کی۔ کہتے تھے کہ مولانا وائس کے سامنے میں بھی بیٹھ گیا، ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی کہ اچانک اپنے بازو میں مجھے محسوس ہوا کہ ایک شخص اور جسے میں نہیں پہچانتا تھا وہ بھی آ کر بیٹھ گیا ہے، اور مجھ سے وہ اجنبی اچانک نمودار ہونے والی شخصیت کہتی ہے کہ ہاں گفتگو شروع کرو اور ہرگز نہ ڈرو۔ دل میں غیر معمولی قوت اس سے پیدا ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دیوبندی امام صاحب کا بیان ہے کہ میری زبان سے کچھ فقرے نکل رہے تھے اور اس طور پر نکل رہے تھے کہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہوں، جس کا جواب مولانا واعظ صاحب نے ابتدا میں تو دیا، لیکن سوال و جواب کا سلسلہ ابھی زیادہ دراز بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دفعہ مولانا واعظ صاحب کو دیکھتا ہوں کہ اٹھ کھڑے ہوئے میرے قدموں پر سر ڈالے ہوئے رو رہے ہیں، پگڑی بکھری ہوئی ہے، اور کہتے جاتے ہیں میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، للہ معاف کیجئے، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں یہی صحیح اور درست ہے، میں ہی غلطی پر تھا۔ آپ نے دیکھا اور سنا کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دیوبندی مولوی کے پاس ایک صاحب نمودار ہوئے اور اس دیوبندی مولوی کی ایسی مدد کر رہے تھے کہ بس اسے خود پتہ نہیں تھا کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اللہ اللہ، کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی زبان پر اس کا خود اختیار تھا ہی نہیں، وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، یعنی اس کی زبان پر اور اس کے اس منہ پر
آنے والی شخصیت کا ایسا کنٹرول تھا کہ وہ شخصیت جو کچھ بلوانا چاہ رہی تھی وہی اس کی زبان سے نکل رہا تھا۔ اب دیکھیں آپ، غور یہ کرنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ آنے والی شخصیت تھی کون؟ کیا رسول اللہ آ گئے تھے؟ کیا غوث اعظم آ گئے تھے؟ کیا خواجہ غریب نواز آ گئے تھے؟ یا اکابر اولیاء میں سے کوئی آ گیا تھا؟ نہیں، وہ تو نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر دیں، یہ تو شرک ہے۔ غوث اعظم مدد کر دیں، یہ تو شرک ہے۔ سرکار خواجہ مدد کر دیں، یہ تو شرک ہے۔ انہیں کیا پتا کہ کس قصبے میں کون کیا کر رہا ہے؟ وہ تو اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، انہیں کیا خبر کہ عالم میں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ مولوی صاحب نے جو بھی بیان کیا تھا، جو کہہ رہے تھے دھڑ والی بات، اللہ کہ ان کے دونوں دھڑ سن پڑے ہیں، ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تو اللہ اکبر، ذرا سوچیں۔ اب آگے پردہ اٹھتا ہے اور پھر اس پردے کے بعد کیا بات نکلتی ہے، اب اس کا نظارہ کریں۔ لکھتے ہیں آگے، یہ منظر ہی ایسا تھا کہ مجمع دم بخود تھا۔ کیا سوچ کر آیا تھا اور کیا دیکھ رہا تھا؟ دیوبندی امام صاحب نے کہا کہ اچانک نمودار ہونے والی شخصیت میری نظر سے اس کے بعد اوجھل ہو گئی اور کچھ نہیں معلوم کہ وہ کون تھے اور یہ قصہ کیا تھا۔ اب آگے لکھتے ہیں، حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ میں نے ان مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ اچانک نمودار ہو کر غائب ہونے والی شخصیت کا حلیہ کیا تھا؟ حلیہ جو بیان فرماتے تھے سنتا جاتا تھا اور حضرت الاستاذ کا ایک ایک خال و خط نظر کے سامنے چلا جا رہا تھا۔ جب وہ بیان ختم کر چکے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو حضرت الاستاذ یعنی حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جو تمہاری امداد کے لیے حق تعالی کی طرف سے ظاہر ہوئے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے تو صحیح مسلمانوں کہ وہ کام جس کے بارے میں اعتقاد اگر رسول اللہ کے متعلق رکھ لیا جائے کہ رسول اللہ آ کر مدد کر دیں گے، غوث اعظم مدد کر دیں گے، خواجہ غریب نواز مدد کر دیں گے، یا اولیاء میں سے کوئی مدد کر دے گا، تو دھڑا دھڑ شرک کے فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں۔ اور تقویۃ الایمان، بہشتی زیور اور اس طرح کے مولویوں کے بیانات آپ سن سکتے ہیں کہ کتنے دھڑلے سے یہ لوگ کفر اور شرک کی گن مشین لیے بیٹھے رہتے ہیں اور تمام لوگوں کو مشرک بنا دیتے ہیں۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ جب اپنے مولوی کی شان کی بات آئی تو اب یہاں پر نہ کوئی شرک نظر آ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قاسم نانوتوی کو یہ خدائی قوت کیسے مل گئی کہ کون بندہ کہاں پر کیا کر رہا ہے؟ قاسم نانوتوی صاحب اپنی قبر میں ہیں، وہ اپنی قبر میں جہاں پر ہیں وہاں سے پنجاب میں معاملہ دیکھ رہے ہیں، کون آ رہا ہے، کس سے بات ہو رہی ہے، کون کہاں امامت کر رہا ہے، کہاں مناظرہ طے ہو گیا ہے، جگہ کون سی ہے، اور بالکل ایگزیکٹ ٹائم پر جب مناظر کے سامنے بیٹھ رہے ہیں اس ٹائم پر پہنچ رہے ہیں، نمودار بھی ہو گئے اور صرف اس مناظر دیوبندی کو دکھ رہے ہیں، اس دیوبندی امام کو دکھ رہے ہیں، کسی اور کو نہیں دکھ رہے ہیں، اور آ کر کے بھی کام ایسا کیا کہ پھر اس کی زبان پر جاری وہی ہوا جو آنے والی شخصیت نے بلوانا چاہا، اور پھر اس کی مشکل میں دستگیری کر کے واپس چلے بھی گئے۔ اور مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب اس بات کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں کہ وہ آنے والی شخصیت مولانا قاسم نانوتوی صاحب تھے ہمارے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا سوچیں یہاں شرک کیوں نہیں ہوا؟ شرک کیسے ہوتا؟ کیونکہ مولوی صاحب تو اپنے تھے نا۔ اب سنیں، یہاں پر یہ کتاب لکھنے والے صاحب نے ایک حاشیہ بھی لگایا، اور جب لوگ اعتراض کریں گے، معلوم تھا کہ لوگ اعتراض کریں گے، تو اب لکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلے میں علماء دیوبند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اور نیچے لکھتے ہیں، بس بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے تو صحیح، بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں، جبکہ تقویۃ الایمان کہہ رہی ہے کہ کسی کو پکارنا یہ شرک ہے۔ یہی تو ہم امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ پوری امت میں اتحاد کا نعرہ لگانے والے ایک طرف اکابر محبوبان خدا کی کرامات کو
امامت کو ماننے والے سنی مسلمانوں کو مشرک قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف خود اپنے مولوی صاحب کو اتنا بڑا متصرف، اتنا بڑا عالم الغیب، ایسا فعال اور ایسا قادر بنا رہے ہیں کہ وہ جان رہے ہیں اپنی قبر میں رہ کر کہ کون کہاں جا رہا ہے۔ اگر ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں تو اس پر وہابی دیوبندی چیخ پڑتے ہیں اور بولتے ہیں یہ تو شرک ہے، لیکن آپ دیکھیں قاسم نانوتوی صاحب قبر میں آرام کر رہے ہیں، اور وہیں سے دیوبند میں پڑھنے والے تمام طالب علموں کو ملاحظہ کر رہے ہیں کون کام کر رہا ہے، کون کہاں امامت کر رہا ہے، کون کس مشکل میں پھنسا ہے، اور اس کی مدد کرنے کو بھی پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی منافقت سے محفوظ فرمائے کہ جس کام کو ایک طرف یہ لوگ شرک کہتے ہیں، دوسری طرف اسی کام کو خود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں پھر وہی جملہ کہنا چاہوں گا کہ پوری امت کو جس کفر و شرک کی گن مشین سے انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اور پوری امت کو مشرک اور کافر انہوں نے بنایا ہے، یہ خود اس گن مشین سے محفوظ نہیں ہے، یہ خود اپنے فتووں کی زد میں ہے، اور اپنے انہی تقویت الایمانی فتووں کی روح سے یہ خود بھی کافر و مشرک بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ ان سے پوچھے کہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی بات کرنے والے تو مشرک ہو جاتے ہیں، لیکن قاسم نانوتوی صاحب سے مدد کی بات اور وہاں پر اتنی بڑی استعانت ہو رہی ہے، اتنی بڑی امداد، اتنی بڑی مشکل کشائی ہو رہی ہے، وہاں پر شرک کا فتویٰ کیوں نہیں ہے؟